دیکھتا حال کو رہے اور یاد میرے مصطفیٰ آتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور یہاں بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن جس نعمت پر اللہ نے احسان کا ذکر کیا وہ نعمت ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ اب غور فرمائیے گا، ہر نعمت نعمت ہے، آخری بھائی تک میرے میسج کو سنیے گا، ہر نعمت نعمت ہے مگر زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں۔ ہر نعمت نعمت ہے مگر اگر سنت کے مطابق ہو، ہر نعمت نعمت ہے جب تک رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کی جائے پھر نعمت ہے۔ اور کل حضور قیامت والے دن یہی نعمتیں تیرے خلاف پردہ در ہوں گی، تیرے عیب بیان کریں گی۔ آج مولانا کہتے ہیں ہاتھ نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، وجود نعمت ہے، ارے ان کو نعمت بنایا کس نے ہے؟ ہاتھ تب نعمت ہے جب سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرے، آنکھ تب نعمت ہے اگر سنت مصطفیٰ کے مطابق چلے۔ فرمایا ہر نعمت نعمت ہے اگر سنت کے مطابق استعمال ہو، اور فرمایا مرنے کے بعد نعمت تیرے خلاف پردہ در ہوگی، تیرے عیب بیان کرے گی، لیکن فرمایا جو میں نعمت تمہیں دے رہا ہوں نا، تیری قبر میں کوئی نہیں آ سکے گا، لیکن میں اس کو تیری قبر میں بھیج کر تمہیں بتاؤں گا۔ مومن آج سنا، میرا نبی تیرے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا نبی تیرے لیے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ عارض محترم، ہر مومن نے قبر میں جانا ہے اور وضو میت کو کروایا ہی اس لیے جاتا ہے۔ فقہا فرماتے پہلے دو سوالوں کے لیے وضو کی ضرورت نہیں تھی، تیسرا سوال جو تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ رسول نے آنا تھا اور رسول اپنے وضو والے امتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے وضو کروا کے قبر میں رکھ دیا گیا۔ جب رسول آیا تو فوراً سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ذرا پرانا اپنا عقیدہ تو بتا۔ اب غور سے سنیے گا، حدیث کے لفظ ہیں، وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، بول دیجئے ہوا۔ یہاں حضور کسی گاؤں کے اندر کوئی مولوی گیا نا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ تبلیغ کس طرح ہوتی ہے، ایک بندہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، نیچے والے سارے بندے سو رہے ہوتے ہیں، نیچے والے سارے بندے۔ کبھی تجربہ نہیں ہوا آپ کو؟ بولے یہ تو چشتی ہیں جو سونے نہیں دیتے، یہ جو قادری ہیں جو سست نہیں ہونے دیتے، آخری دم تک سنیوں کی محفل کی رونق برقرار رہتی ہے۔ سنی اگر سوئے بھی صحیح آنکھ لگاتا ہے لیکن مدینے کے لیے، جی کوئی سوتا بھی ہے تو رسول کی زیارت کے لیے، لیکن یہاں تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ ایک بندہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اور نیچے والے بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کو تجربہ ہوئے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، آپ ان سے پوچھئے گا جناب آپ سو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اسی جان دینا جڑا بیان پہ کرندہ ہے کتنا پڑے ہویا، اس کو کیا سننا ہے؟ بس گھر سے تنگ تھے، گھر سے نکل پڑے، کچھ دنوں کے لیے وزٹ پہ نکل پڑے۔ جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا وہ کسی گاؤں میں گیا تو اس نے کہا دیکھو جی یہ کہتے ہیں رسول قبر میں آتے ہیں، اور ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ کا مطلب ہے دور، اس لیے رسول تو دور، اپنی قبر سے ہی زیارت کروا دیتے ہیں، حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں اور رسول اللہ کی زیارت کروا دی جاتی ہے۔ جب علماء کے سامنے یہ اعتراض رکھا گیا، علماء فرماتے ہیں یہ جاہلانہ جواب ہے، آؤ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم پاک کو محراب میں چھوڑتے ہیں، باہر سے کمرہ بند کر کے مکفل کر دیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اندر بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں۔ سلامت رہے یہ ہاتھ، یہ چہرہ سلامت رہے جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے اٹھ رہا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور جیسے ہی دیکھا بے موسم پھل ہے، کمرہ بند ہے، چابی حضرت زکریا کے پاس ہے، اکیلی مریم جو ہے وہ کمرے میں ہے، آپ نے فرمایا مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ فرمایا قالت ہوا، قالت ہوا من عند اللہ۔ اگر کمرے سے باہر پڑے ہوتے تو زکریا پوچھتے، اگر دور پڑے ہوتے زکریا پوچھتے، قریب پڑے تھے تو زکریا پوچھ رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا قالت ہوا۔ آپ کو مزہ نہیں آیا یا سمجھ نہیں آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بے موسم پھل مجھے انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ تھا تو پھر ہوا کا لفظ کیوں ہے، ھذا کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ علماء فرماتے ہیں بعض دفعہ مشار الیہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے دور کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ گویا حضرت مریم بتا رہی تھی رستے سارے بند تھے، آنے والا کوئی نہیں تھا، اس نے کرم فرمایا، بے موسمہ پھل دے دیا۔ اب امتی قبر میں کہہ رہا ہے ارے کائنات والوں سنا کرتے تھے مصطفیٰ آئیں گے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، رستے سارے بند تھے، آنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، مگر میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنی لطافت عطا فرمائی ہے۔ حضور بغیر کسی رستے کے حضور تشریف لے کر آئے اور بتانے والوں کو بتا رہے تھے اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے؟ بھائی سارے لبیک ہی بیٹھے ہیں، آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی؟ سارے لبیک ہی بیٹھے ہیں۔ حاضرین محترم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علامہ ابن جوزی کو پڑھیے، آپ فرماتے ہیں شاہ جی قبلہ وہ ایک چرواہا جو ہر 12 کو حضور کا میلاد منایا کرتا تھا، لیکن دین کو زیادہ سمجھنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قبر میں رکھا گیا، سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب تھوڑے سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ سوال حضور بڑا پرانا ہے، ہم غور نہیں کرتے، جو درسی بندہ ہے نا اس پر اس میری بات پر غور کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر مالک تیری پہچان کیسے ہوئی؟ کہا کنت نبیا۔ آقا اپنا تعارف کرواتے ہیں، فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب کب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، کنت پہ غور رکھیے گا، کنت کنزا مخفیا، میرا نبی کہتا ہے کنت نبیا۔ اب قبر میں وہی سوال ہے ما کنت۔ آپ شاید اس کی گہرائی کو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ جو درس پڑھاتے ہیں اس کی گہرائی کو سمجھے ہوں گے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ میں اس دن بھی کہوں گا یا رسول اللہ میں تو کہا کرتا تھا کہ ایک وہ تھا، ایک یہ میرا مصطفیٰ تھا، وہ دکھانے والا تھا، یہ دیکھنے والا تھا، اس کا حسن تھا، وہ جمیل تھا، یہ جمال کو دیکھنے والا تھا۔ آقا میرا تو آج بھی عقیدہ ہے وہ بنانے والا، یہ بننے والا، تیسرا تو گواہی کوئی نہیں ہے۔